بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. کافر آپس میں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے دوست. کلہم کافر، ایک دوسرے کیا ہے؟ دوست ہے. یہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے. اسی لیے یہ کافر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی لیے ایک دوسرے کی حلف کرتے ہیں. اسی لیے کافر ایک دوسرے سے کاروبار معاملات کرتے ہیں اور رشتے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے. کسی رنگ میں بھی ہو کفر، کسی شکل میں بھی ہو، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، دہریے ہوں، جو بھی ہیں کلہم کافر. یہ کیا ہے؟ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے. سب مسلمانوں کے مخالف ہے بھائی ایمان. کلہم کافر، سب اسلام کے مسلمان کے کیا ہے؟ یہ دشمن ہے، بدترین دشمن ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا المومن کالجسد الواحد، مومن ایک جسم کی مانند ہے. کفر یہ بھی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اور مومن بھی کیا ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے. اللہ کے نبی نے اور آگے بڑھ کے فرمایا کہ مومن کیا ہے؟ آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی ایک مومن کو پریشانی ہو تو سب مومنوں کو پریشان ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے اگر ایک مومن خوش ہو تو سب مومنوں کو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کسی کے کپڑے برداشت نہیں کرتا. کوئی اچھا کپڑا پہنے لوگ برداشت نہیں کرتے. کوئی کسی کا کاروبار برداشت نہیں کرتا. کوئی کسی کا گھر بار برداشت نہیں کرتا. کوئی گاڑی برداشت نہیں کرتا کسی کی. اگر کوئی قاری اچھا قرآن پڑھنے لگ جائے تو جو کوے کی آواز والے قاری ہیں وہ کہتے ہوئے ایک ہی قرآن پڑھ رہا، قرآن تو ایسے ہی پڑھنے ہیں. کوئی مولوی اچھی تقریر کرنے لگے باقی مولوی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کسی کی تقریر کرنی آتی ہے؟ یہ تقریریں کرتا ہے، اس کی تقریریں مک جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. بھائیو، مومن کی یہ شان ہے کہ مومن مومن کو دیکھ کے خوش ہو، مسکرائے، مومن مومن کے لیے دعائیں مانگے. تو اب یہ جو لوگ سڑ رہے حسد کر رہے ہیں، یا تو یہ مومن ہے ہی نہیں. اگر مومن ہے تو کچے پلے مومن ہیں، پکے نہیں ہیں. اللہ ہم کو پکا مومن بنائے. اللہ اکبر. کفر اور ایمان یہ دونوں ضدیں ہیں. ضدیں ہیں جس طرح رات دن کیا ہے؟ یہ ضدیں ہیں. اور صحت بیماری ضدیں ہیں دونوں. اسی طرح امیری غریبی کیا ہے؟ ضدیں ہیں. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں آپس میں ضدیں ہیں. اسی طرح کفر اور ایمان یہ دونوں ضدیں ہیں. جہاں کفر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر نہیں ہوگا. یاد رکھ، ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے ایمان اور کفر میں. یہ رل کے یہ بولے سب رل کے چلو، ذرا شرم نال لے کے چلو، مل ملا کے. کوئی دل آزاری نہ ہو، کوئی دل شکنی نہ ہو کسی کی. دل نہیں توڑنا چاہیے کسی کا. اللہ چاہے ناراض ہو جائے، کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ کمپرومائز نہیں ہے کفر اور ایمان کے اندر. ابراہیم علیہ السلام مومن ہے اور نمرود کیا ہے؟ کمپرومائز ہوئی ان میں؟ صلح نہیں ہوئی.
ابراہیم علیہ السلام نمرود میں کیا ہوئی ہے؟ جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعونی صلح ہوئی ان میں؟ کیا ہوئی ہے؟ لڑائی ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مشرکوں میں صلح ہوئی ہے؟ کیا ہوئی ہے؟ لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے۔ جنگ کی تو واقعہ سارا جنگ بدر بیان ہو رہا ہے سارے کا سارا۔ وہ صلح کرتے تھے کافر، کہتے تھے ودو لو تدہنوا فیدہنون، آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑے تو وہ بھی ڈھیلے پڑیں گے۔ کافر صلح کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی عورت لے لو، دولت لے لو، حکومت لے لو، سب کچھ لے لو، پر جو ہمارے ہیں نا یہ تھوڑے رب، انہوں نے بھی نال لے کے چلو، ان کو بھی تھوڑا نال لے کے چلو، کمپرومائز کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مشرکو، دندان شہید کروا دوں گا، مکہ چھوڑ دوں گا، ساتھی سیوا کرا دوں گا، ہر مصیبت پریشانی برداشت کر لوں گا، لیکن توحید کے اندر، دین کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ کے نبی نہیں سلو کی، اللہ ہی نے نہیں ہونے دی صلح۔ نبی کی کافروں سے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو نبی اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی بات کر ہی نہیں سکتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ کمپرومائز ہے، توڑ ہے یہ۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں الا تفعلوا، اگر تم یہ نہیں کرو گے، کفر کا کفر سے جوڑ ہے، مومن کا مومن سے جوڑ ہے بھائیو، کفر کا کفر سے جوڑ ہے، مومن کا مومن سے جوڑ ہے۔ مومن کا کفر سے جوڑ نہیں بلکہ مومن کا مومن سے جوڑ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کفر سے توڑ نہیں کرو گے، مومن سے جوڑ نہیں کرو گے، کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، کفر شرک کا فتنہ پھیل جائے گا۔ کفر سے تعلق نہیں توڑو گے، ایمان والوں کی مدد نہیں کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ کفر شرک کا فتنہ پھیل جائے گا۔ جب یہ کفر شرک کا فتنہ پھیل گیا پھر کفر شرک غالب آئے گا، جب کفر شرک غالب آ گیا پھر کیا ہوگا؟ فساد کبیر، پھر بہت بڑا فساد ہوگا، جیسے اب ہو رہا ہے فساد، ہر جگہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے مین کہ مسلمان کا مسلمان سے جوڑ نہیں بلکہ توڑ ہے، اور کافر سے جوڑ ہے مسلمان کا، مسلمان کا مسلمان سے جوڑ ہو، اللہ پہ توکل بھروسہ، اللہ سے مدد مانگے، کافر سے توڑ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مدد نہ آئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے جوڑ نہیں، توڑ ہے، اور کافر سے توڑ ہے، مار کھا رہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا لائے؟ آج میں بتلاؤں گا آپ کو ایمان کیا ہے، کیوں جی بتلاؤں، ذرا کھولوں مسئلہ، سنو گے؟ کیوں جی بول لو نا سارے یار کو، بول لیا کھولوں مسئلہ، بتلاؤں ایمان کیا ہے۔ وہ لوگ جو کیا لائے؟ ایمان لائے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ کیا لائے؟ ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے میرے بھائیو؟ صرف اللہ ہی ما فوق الاسباب مشکل کشا حاجت روا ہے۔ جو شخص ما فوق الاسباب اللہ کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ نبی کو، ولی کو، پیر فقیر کو، فرشتے کو، جن کو، کسی اور کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، یہ خالص ایمان نہیں بلکہ شرک کی ملاوٹ والا ایمان ہے۔ سمجھو مسئلہ۔ ما فوق الاسباب، داتا دستگیر کون ہے؟ سارے بولو یارو، کون ہے؟ اللہ ہے۔ ما فوق الاسباب، داتا دستگیر، جو ما فوق الاسباب اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا دستگیر سمجھتا ہے، اللہ کو بھی داتا دستگیر سمجھتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا خالص ایمان نہیں بلکہ شرک کی ملاوٹ والا ایمان ہے۔ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ جو اللہ کو بھی ہر چیز کا خالق سمجھتا ہے، اور کسی اور کو بھی اللہ کے علاوہ، خواہ نبی کو، ولی کو، جن کو، فرشتے کو، کسی بادشاہ کو بھی کسی چیز کا خالق سمجھتا ہے، تو اس کا خالص ایمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ شرک کی ملاوٹ والا ایمان ہے۔ ہر چیز کا حقیقی مالک کون ہے؟ جو اللہ پاک کو بھی حقیقی مالک سمجھتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حقیقی مالک سمجھتا ہے، تو کیا ہے؟ اس کا خالص ایمان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شرک کی ملاوٹ والا اس کا ایمان ہے۔ میرے بھائیو، ہر شے پہ قادر کون ہے؟
جو اللہ کو بھی ما فوق الاسباب ہر شے میں قادر سمجھتا ہے، کسی اور کو بھی ما فوق الاسباب جہاں وسائل ذرائع اسباب ٹوٹ جائیں ہر شے میں قادر سمجھتا ہے، تو اس کا ایمان خالص نہیں بلکہ کیا ہے، شرک کی ملاوٹ والا اس کا ایمان ہے۔ بھائیو ہر جگہ موجود کون ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی پیر فقیر کو ہر جگہ موجود سمجھتا ہے، اس کا خالص ایمان نہیں ہے، ملاوٹ والا، شرک کی ملاوٹ والا ایمان ہے۔ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی پیر فقیر کسی اور کو بھی ہر چیز کو جاننے والا سمجھتا ہے، تو وہ کیا ہے، اس کا خالص ایمان نہیں بلکہ کس شرک کی ملاوٹ والا ایمان ہے۔ ہر چیز عطا کرنے والا کون ہے؟ ما فوق الاسباب اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی ما فوق الاسباب کو عطا کرنے والا سمجھتا ہے، اس کا خالص ایمان نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اس کا شرک کی ملاوٹ والا ایمان ہے۔ میرے بھائیو مانگنا کس کا حق ہے؟ کس سے مانگا جائے؟ ما فوق الاسباب اللہ سے مانگو۔ جو اللہ سے ما فوق الاسباب مانگ رہا ہے، کسی نبی ولی پیر فقیر سے بھی ما فوق الاسباب مانگ رہا ہے، اس کا ایمان خالص نہیں بلکہ شرک کی ملاوٹ والا ایمان ہے، اور اللہ پاک کی قولی عبادت میں وہ شرک کر رہا ہے۔ قولی عبادت تحیات ہی پڑھتے تھے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی باتیں بھی کس کے لیے؟ والطیبات، فعلی باتیں بھی کس کے لیے؟ مالی باتیں بھی کس کے لیے؟ یہ بار بار آپ نماز میں پڑھتے ہیں لیکن معنی کا نہیں پتا، نہ کو مولوی صاحب بتلاتے ہیں مانا، نہ کو پوچھتے ہیں کیا ہے مطلب، کیا ہے التحیات للہ والصلوات، مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم روز التحیات میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب التحیات جیسے الحمدللہ سب تعریفیں کس کے لیے؟ التحیات للہ، قولی باتیں سب کس کے لیے؟ والطیبات، فعلی باتیں کس کے لیے؟ والصلوات، ہاں والصلوات فعلی باتیں سب اللہ، والطیبات مالی باتیں سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جو اللہ سے بھی مانگ رہا ہے ما فوق الاسباب، اور کسی اور سے بھی مانگ رہا ہے، اور کسی سے مانگ رہا ہے، تو اللہ کی قولی عبادت میں کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ بھائیو والصلوات پھیلی باتیں، سجدہ، یہ کس کا حق ہے؟ یہ کس کے آگے جھکے گی زمین؟ نبیوں نے کس کے آگے جو سجدہ کیا؟ ہاں میرے بھائیو سجدہ، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور لوگوں سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کو بھی سجدہ کر رہا ہے اور کسی قبر کو، مزار دربار کو، مولوی صاحب کو، حضرت صاحب کو سجدہ کر رہا ہے، تو اللہ پاک کی فعلی عبادت میں کیا کر رہا ہے؟ شرک کی ملاوٹ کر رہا ہے۔ ہاں جی، نظر نیاز بکرا چھترا کس کا حق ہے؟ اس کے نام پہ دو، اس کو راضی کرنے کے لیے دو، اس کو خوش کرنے کے لیے دو۔ اگر کوئی نظر نیاز بکرا چھترا کسی بزرگ کو، نبی کو، ولی کو، پیر فقیر کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے، تو یہ اللہ پاک کی مالی عبادت میں شرک کر رہا ہے، خالص بات نہیں رہے گی۔ تو میرے بھائیو ایمان بھی خالص ہو، عبادت بھی خالص ہو۔ اللہ ملاوٹ والے ایمان کو بھی پسند نہیں کرتا، اور ملاوٹ والی عبادت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ خالص ایمان کو پسند کرتا ہے، اور خالص عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، اللہ پاک نے انسان کو جو خوراک عطا کی ہے، دودھ دیا اللہ پاک نے، ماں کے پستان سے خالص دودھ نکلتا ہے، اور بکری کے تھنوں سے، مجھ کے تھنوں سے، اونٹڑی کے تھنوں سے، گائے کے پستانوں سے کیا نکلتا ہے؟ ملاوٹ ہوتی ہے اس کے اندر۔ لوگ ہی ملاوٹ کر لیں، ہولیا بگاڑ دیا ملاوٹ کر کے دودھ، وہ علیحدہ بات ہے، باقی اللہ کو خالص کا فرما رہے ہیں۔ جی اجنا، گنا، دانے، گندم، اناج، اس کو اللہ پردوں میں، چھلکوں میں، پیٹیوں، صندوقوں میں بند کر کے عطا کرتا ہے۔ ہماری غذا میں اللہ ملاوٹ نہیں کرتا، غذا بھی خالص اور دودھ بھی خالص جی۔ تو پھر انسان کو بھی اللہ کی خالص بات کرنی چاہیے، انسان کو بھی خالص ایمان لانا چاہیے۔ ملاوٹ والا ایمان جی اللہ قبول نہیں کرتا، اور ملاوٹ والی عبادت بھی اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ خالص عبادت تھوڑی کر لو، قبول ہے اللہ کے دربار میں، خالص ایمان اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ میرے بھائیوں ملاوٹ والا، شرک والا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا، اور شرک والی ملاوٹ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے کیا کی؟ پھر ہجرت کی، اللہ کے رسول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، کنبے قبیلے برادری وطن چھوڑے۔ تیسری چیز جہاد، کیا کیا؟ جہاد کیا۔ اللہ کے رسول کے لیے کیا؟ ہاں پھر اللہ کے راستے میں کیا کیا؟ جہاد کیا، جسم سے بھی جہاد کیا، مال سے بھی جہاد کیا، اور رشتہ داروں سے جہاد کیا۔
صحابہ کرام نے، رشتہ داروں نے جہاد کیا. فرمایا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، یہ آمنو اور حاجر و جاہدوا فی سبیل اللہ، یہ مہاجرین ہیں، یہ مہاجرین ہیں نبی کے صحابی جو ہجرت کر کے مدینے آئے. وہ کیا لائے؟ ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، اللہ کے راستے میں کیا کیا انہوں نے؟ جہاد بھی کیا. ایمان والوں سے مہاجرین نبی کے صحابی مراد ہیں. اور والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا. انصار نے، صحابیوں نے مہاجرین کو مکانوں میں سے دیا، مکان دیے، زمینوں میں سے زمینیں دی، باغوں میں سے باغ دیے. بلکہ کئی انصار صحابیوں نے کہا مہاجر بھائیوں سے، اس کی 2 بیویاں تھی، اگر چاہتے ہو ایک کو طلاق دیتا تو اس کے ساتھ تم نکاح کر لو. اتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، مومنین کو، اور ما تحت الاسباب مدد کی. انہوں نے مدد ہی نہیں کی انصار نے، بلکہ میدانوں میں جنگوں میں آگے ہو کے لڑے ہیں کافروں سے. ہاں جی، مہاجرین سے بھی آگے ہو کے لڑے ہیں انصار. اللہ، غزوہ حنین کے موقع پہ جو مال غنیمت اکٹھا ہوا، اللہ پاک نے فتح دی. مال غنیمت جو تھا غزوہ حنین کا، وہ سارے کا سارا اللہ کے نبی نے مہاجرین کو دے دیا، انصار کو نہیں دیا، صحابیوں کو. اللہ کے نبی کی کسی مسئلے کے تحت سارے کا سارا کس کو دے دیا؟ مہاجرین صحابیوں کو دے دیا، انصار صحابیوں کو نہیں دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ پریشان ہوئے انصار صحابی، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں چھوڑ ہی دیا ہے. پہلے تو ملتا تھا حصہ، تو اب کیا پتہ چھوڑ ہی دیا اللہ کے نبی نے. تو پریشان سے ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے انصار صحابیوں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو مال لے کے جائیں اور تم اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ؟ یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ تو بہتر ہے، پر ٹھیک ہے. اللہ بھی مل گیا، اللہ کا رسول مل گیا، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کے رسول کی رضا ملے گی. میرے انصار کے مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصار صحابیوں سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. جو انصار صحابیوں سے محبت کرے سمجھو کہ وہ مومن ہے. اللہ فرما رہے کہ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے کیا دیا؟ مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ما تحت الاسباب مدد کی. پیچھے مہاجرین صحابی اور انصار صحابی. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں. کیوں جی؟ یہی لوگ کیا ہے؟ مومن ہی، بلکہ کیا؟ پکے سچے مومن ہیں. کوئی مومن ہو یا نہ ہو، اللہ فرما رہے میرے نبی کا ہر صحابی پکا مومن ہے. اللہ ایک مقام پہ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابیوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. اللہ لکھ دیا ہے. لکھ، ساری دنیا کا لکھا مٹ سکتا ہے، اللہ کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. جب اللہ نے لکھ دیا ایمان، تو صحابہ کے دلوں میں سے ایمان کون نکال سکتا ہے؟ تو سارے کے سارے صحابی کیا ہیں؟ مومن ہیں پکے. قرآن نے بار بار نبی کے صحابیوں کو مومن، ایک بار نہیں کہا، بار بار مومن کہا. جب قرآن نے نبی کے صحابیوں کو مومن کہہ دیا ایمان والا، جھگڑے ہی ختم ہو گیا، رولا ہی ختم ہو گیا، سب اطلاع نکتہ چینی ختم ہو گئی. اب کوئی اگر نبی کے صحابیوں کی ایمان میں شک کرے گا تو کس میں شک کرے گا وہ؟ کیوں جی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے نبی صحابی کو مومن ہے، تو شک کرے گا نبی کے صحابی کو ایمان، کس میں شک کرے گا وہ؟ قرآن میں شک کرے گا. تو جو قرآن میں شک کرے وہ مومن ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. جو قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب، کوئی شک نہیں. شک سے ہی آدمی مارا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ایک مقام پہ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ میرا اپنے محبوب کے سب صحابیوں سے اچھا وعدہ ہے. اللہ فرما رہے کلم، کل تو جانتے ہو نا، کلم وعد، سب صحابہ سے، نبی کے صحابیوں سے میرا اچھا وعدہ ہے. اللہ کو اچھا کیا؟ سب کو جنت ملے گی، سب کو اللہ جنت نصیب فرمائے گا اپنے محبوب کے صحابیوں کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی آدھ کلو یا کلو جو خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، پھر بھی میرے صحابی کو ثواب زیادہ ملے گا. یہ ہے نبی کے صحابہ، یہ ہے نبی کے صحابہ میرے بھائیوں. اب بھی اگر کوئی نبی کے صحابیوں سے راضی نہیں ہے تو پھر نبی کے صحابیوں کیا بگاڑے گا؟ اپنی آخرت برباد کرے گا. صحابہ کرام سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور صحابہ ایک دوسرے سے راضی. تو
تو ہم کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ راضی ہونا. اگر کوئی ناراض رہے گا تو پھر صحابہ کرام کو تو قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے شان بیان فرمائی، ان کی شان میں فرق نہیں آئے گا، وہ اپنی آخر برباد کرے گا. اگر کوئی آدمی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو سورج کا تھوک چلا جائے گا، لوٹ کے کہاں آئے گا؟ اس کے بوتھے پہ آئے گا. بھائیو اکریم و صحابی، نبی کا فرمان ہے میرے صحابہ کیا کرنا ہے؟ اکرام کرنا ہے. میرے صحابہ کا احترام کرو، عزت کرو. اور آج جو ہم مسلمان ہیں میرے بھائیو، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ قرآن ہمارے پاس، نبی کا فرمان، یہ حاجی نمازی سکی گاری، یہ سب صحابہ کرام کی محنت ہے. اگر صحابہ کرام محنت نہ کرے پتہ نہیں ہم کیا ہوتے، پتہ نہیں ہم کیا ہوتے. آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ سب کے ساتھ اسلام جو بھی کر رہے ہیں یہ سب صحابہ کرام کی محنت. کیوں؟ قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ نبی کے صحابی. نبی کا فرمان ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی کے صحابی. نبی کے صحابوں کو درمیان سے نکال دو، نہ قرآن ہم تک پہنچتا ہے، نبی کا فرمان ہم تک پہنچتا ہے. بھائیو صحابہ کرام کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے یہ، تو اسے قدر کیا کرو صحابہ کرام کے اس احسان کی. انہوں نے محنتیں کی ہیں، مارے کھائی ہیں، تکلیفیں پریشانی برداشت کر کے قرآن ہم تک پہنچایا، نبی کا فرمان ہم تک پہنچایا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اکریموا میرے صحابہ کا اکرام کرو، احترام کرو، عزت کرو. فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگ پکے مومن ہیں. لہم مغفرہ، سبحان اللہ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے. اللہ کیا ہے؟ بخشش. دنیا میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ نبی کے صحابیوں کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے، مغفرت ہے. کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہوگی، اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو معاف کر دیا ہے. مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق بھی ہے. نبی کے صحابی پکے مومن، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور کیا ہے؟ عزت والا. اللہ جنت نصیب فرمائے گا. اللہ پاک نے دنیا میں ان کے نام جنت کے رجسٹریاں کر دی، جنت صحابہ کرام کا نام الاٹ کر دی اللہ پاک نے. یہ کیا اللہ پاک نے فرمایا؟ ورزق کریم، اور عزت والا رزق بھی ہے، جنت ملے گی. اللہ اکبر کبیر. والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد اس کے، اللہ اکبر، جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے کیا کی؟ ہجرت کی اور جہاد کیا ساتھ تمہارے. یعنی کچھ لوگ تو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے نا، جہاد کیا اور ہجرتیں کی. اور کچھ لوگ جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے فتح مکہ تک. یہ بول کہاں تک جائے گا؟ فتح مکہ تک. صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کے کہاں تک؟ فتح مکہ تک. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیا کی؟ ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، معکم، تمہارے ساتھ میرے نبی کے صحابہ. تو یہ کون ہے؟ فاولائک منکم، یہ لوگ بھی تم میں سے ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ تم میں سے، تمہارے ہی ہیں. یہ تمہارے دوست ہیں، اور وارث بھی ہیں. یہ تمہارے دوست بھی ہیں یہ، اور تمہارے وارث بھی ہیں. کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ تک ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ تم میں سے ہی ہیں، تمہارے دوست بھی ہیں، تمہارے وارث بھی ہیں. یہ اللہ فتح مکہ کے بعد اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ عروج عطا فرمایا. کفر شرک یہ مغلوب کیا اللہ پاک نے اس کو. اور فتح مکہ کے بعد ہجرت کی جو فرضیت تھی نا، وہ بھی منسوخ ہو گئی. فتح مکہ تک ہجرت جو تھی وہ فرض تھی، ہر مومن کو ایمان لائے تو ہجرت کر کے مدینے آئے. فتح مکہ کے بعد یہ جو فرض تھا، فرضیت تھی ہجرت کی، یہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی. اور فتح مکہ کے بعد مہاجر صحابیوں کے جو رشتے دار تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. انصار صحابیوں کے وہ بھی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اللہ پاک نے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا. تو پھر اللہ پاک نے وہ پہلا قانون ختم کر کے منسوخ کر کے، پہلے قانون کیا تھا؟ کہ مہاجر صحابی انصاری کا وارث اور انصاری مہاجر کا وارث. یہ اللہ پاک نے حکم منسوخ کر کے کہ نیا قانون بیان فرمایا. وہ کیا ہے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور اولو الارحام، ارحام رحم کی جمع ہے. اولو الارحام کس کو کہتے ہیں؟ جو رشتوں کی وجہ سے، رحموں کی وجہ سے رشتہ دار ہیں. جو رحموں کی وجہ سے رشتہ دار، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو الارحام. یعنی جو اولو الارحام ہے، رشتوں کی وجہ سے رشتہ دار، رحموں کی وجہ سے رشتہ دار ہیں. تو یہ کیا ہیں؟ بعض جن کے زیادہ قریب ہیں، بعض کے اللہ کی کتاب میں. مطلب کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ پہلا قانون اللہ نے منسوخ فرما گیا. اب یہ قانون جاری فرمایا ہے کہ فتح مکہ کے بعد انصاری صحابی کا وارث مہاجر صحابی نہیں ہوگا.
مہاجر صحابی کا وارث انصاری صحابی نہیں ہوگا، بلکہ انصاری صحابی کا وارث اس کا رشتہ دار ہوگا، رحم کی وجہ سے جو ہے اس کا رشتہ دار. اور مہاجر صحابی کا وارث کون ہوگا؟ مہاجر صحابی کا رشتہ دار ہوگا جو رحم کی وجہ سے اس کا رشتہ دار ہے. یہ اللہ پاک نے نیا قانون بیان فرمایا. یہ اس لیے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے. اللہ موقع مناسبت کے لحاظ سے احکام نازل فرماتا ہے اپنے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. میرے بھائیو، اللہ پاک اپنے حکم میں لا یشرک فی حکمہ احدا، کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو شریک. اس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اللہ پاک کا، اللہ پاک کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو لا یشرک فی حکم، اللہ اپنے حکم میں بھی کسی کو نہ کسی نبی کو نہ ولی کو پیر کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ اپنا حکم جب جاری فرماتے ہیں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اللہ کسی اجازت بھی نہیں دیتا، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ حکم جاری فرماتا ہے. اور اللہ پاک کے حکم کو بھائیو نہ کو رد کر سکتا ہے، نہ کو بدل سکتا ہے، نہ کوئی چوں چرا کر سکتا ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، نبیوں کو بھی ولیوں کو بھی سب کو اللہ کا حکم کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا. میرے بھائی، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حکموں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب. ماشاء اللہ بھائی، یہ سورۃ الانفال پوری ہوگی اللہ پاک کے قریب، اللہ کریم کے کرم سے. تو اب ہم نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو اللہ قبول و منظور فرمائے. ترجمہ کر لیں پہلے. والذین کفروا بعضهم اولیاء، وہ لوگ جن کفر کے بعد ان کے دوست ہیں، بعض کے اللہ تب، مگر اگر تم نہیں کرو گے اس کو، یعنی اگر تم کافروں سے تعلق نہیں کاٹو گے، ایمان والوں کی مدد نہیں کرو گے، ایمان والوں تکون فتن ہو، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، فساد کبیر، اور پھر کیا ہوگا؟ بہت بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی انہوں نے اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی ما تحت الاسباب ایمان والوں کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے. والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد اس کے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ تک، وہاجر و ہجرت کی انہوں نے، وجاہد اور جہاد کیا انہوں نے ساتھ تمہارے، فاولئک میں، یہ بھی تم میں سے ہے. واولو الارحام، اور رحموں کی وجہ سے جو رشتہ دار ہیں، بعض ان کے زیادہ قریب ہیں، بعض کے اس میں اللہ کی کتاب میں. یعنی اب فتح مکہ کے بعد جو وارث ہوگا وہ مہاجر صحابی کا رشتہ دار وارث ہوگا، مہاجر کا. انصاری صحابی کا رشتہ دار انصاری صاحب وارث ہوگا. اب جو ہے وہ مہاجر کا انصاری وارث، انصاری کا مہاجر وارث، وہ کروں اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو کیا ہے؟ جاننے والا. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما. اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما. الہ العالمین، سورۃ الانفال تیرے کرم سے اللہ پاک پوری ہوئی ہے. اللہ پاک جو اس کا معنی مفہوم بیان ہوا ہے، اللہ پاک اسے قبول و منظور فرما. اس کے معنی مفہوم کے سمجھنے سمجھانے میں جو کمی بیشی غلطی کوتاہی سستی ہوئی، اللہ پاک اسے معاف فرما. الہ العالمین، ہم کو مزید قرآن سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق نصیب فرما، اور پورے قرآن پہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ پاک جو حضرات تیرے قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور اپنے وقت میں سے وقت قرآن کے لیے نکال رہے ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. الہ العالمین، سب کو اللہ کے اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. اللہ کے کاروبار میں خیر برکت پیدا فرما. الہ العالمین، ہم سب کے ساتھ افوز اور بزرگا معاملہ فرما. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ بھائی. کھانے پینا کیوں بھائی؟ اندر ہی سب ساتھ بیٹھے ہیں، جائے کوئی. یہ پکڑ پہلے اسماعیل. قدرت اللہ بھائی.